أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رحمن يا الله يا رب العالمين. دیکھیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو پروڈکٹیو بنا دیتی ہیں. انسان کو پروڈکٹیو بنا دیتی ہیں. پروڈکٹیو مینس کہ وہ اس کی کیپیبلٹیز کو نکھارتی ہیں اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو ابھارتی ہیں. اور وہ یہ تین چیزیں ہیں. پروفیشنلی جو اکثر و بیشتر ہم لوگ اپنے لیکچرز میں، اپنے ٹریننگز میں جو دے رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی بھی تین چیزیں: کمٹمنٹ، کمپیٹنسی اور پرزرورنس. کمٹمنٹ ایک ایسی سکل ہے اور ایک ایسی کوالٹی ہے بندے میں کہ ظاہر ہے اگر کمٹمنٹ ہوگی تو اس کی کسی بھی فیلڈ میں پروڈکٹیویٹی کی بہت بڑی ضمانت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم پروفیشنل لینگویج میں ہی سب سے پہلے ہم مسجد کو ہی لے لیتے ہیں. اگر آپ اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کمیٹڈ ہونا ہے، مجھے نماز کے لیے اٹھنا ہے، یعنی اٹھنا ہے فجر کے وقت، مجھے تہجد پڑھنی ہے تو مجھے کمیٹڈ ہونا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے تہجد کے ٹائم، مجھے ظہر، عصر، مغرب، عشاء نماز کے لیے کمیٹڈ ہونا ہے تو مجھے اپنے ٹائم کی پابندی کرنی پڑے گی. جو اللہ کے ساتھ میرا ٹائم فکس ہے ان نمازوں کا، مجھے اس میں کام وہ کرنا ہے، اس ٹائم پر ہی کرنا ہے، اور مجھے اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہونا ہے لازمی. جو بندہ اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو گیا وہ آٹومیٹکلی ساری دنیا کے ساتھ کمیٹڈ ہو سکتا ہے. اور جو بندہ اللہ کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہو سکا، اس میں وہ کمٹمنٹ وہ اللہ کے ساتھ پوری نہیں کر سکا. ایک جنرل جو ایک ایکسکیوز ہے، یا مثلا کوئی ایمرجنسی ہے یا کوئی بات ہے تو وہ الگ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کے لیے صرف اگر آپ کے سامنے کھانا رکھا ہو تو آپ کو ایکسکیوز دے دیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے تو آپ باجماعت نماز چھوڑ سکتے ہیں. تو کمٹمنٹ یہ تو ہوگی اللہ کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. اگر آپ واقعی ہی انسان چاہتا ہے کہ وہ ڈیلی قرآن پڑھے تو اس کے لیے کمیٹڈ ہونا پڑے گا کہ مجھے اس ٹائم پر میرا شیڈول جو ہے ڈیلی وہ قرآن کا ہی ہے، وہ آدھا گھنٹہ اور کوئی چیز لے نہیں سکتی. اپنی صحت کے حوالے سے اگر آپ کمیٹڈ ہیں تو آپ ظاہر ہے ایکسرسائز کے لیے، ایکٹیویٹی کے لیے، اپنے ہلنے جلنے کے لیے لازمی ایک ٹائم کمٹمنٹ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو دیں گے. آپ اپنے صحت کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے. جو بھی معاملہ ہو گیا، جیسا بھی ہو گیا، اگر آپ نے وہ کمٹمنٹ کسی کے ساتھ بھی اگر کی ہے، کہیں جانا ہے، کہیں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ وہ اس ٹائم پر کمیٹڈ ہیں اپنے آپ کے ساتھ، دوسرے بندے سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں کہ مجھے یار اس وقت اس بندے کو ٹائم دیا ہوا ہے اور مجھے اسی ٹائم پر اگر پہنچنا بہت ضروری ہے، لیکن کوشش ہونی چاہیے اس سے پہلے 5 منٹ بندہ پہنچ جائے. لیٹ ہو رہا ہے، کوئی ایکسیجنسی ہے، کوئی ٹریفک آ گیا تو کال کر دیں کہ بھئی یہ اس طرح میں ٹریفک کی وجہ سے یا میں کسی میں، لیکن اس کو روٹین نہیں بنائیں. ایک بندے کے ساتھ بار بار اس چیز کو روٹین نہیں بنائیں تو آپ کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کمیٹڈ نہیں ہیں.
کوئی پروجیکٹ ہے اس پر کام کر رہے ہیں, پروڈکٹیویٹی دکھانی ہے, کوئی ٹائم لائن ہے, اس پر فلی کام کریں, اس کو ایسکلیٹ مت کریں کہ ہاں یار میں بے شک ٹائم سے پہلے کر لیں لیکن اس کو ڈیلیور بیسڈ آن یعنی ریکوائرمنٹ کے کر دیں. تو پہلی بات یہ ہوگی کہ آپ کی جو ہے نا کمٹمنٹ وہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں, معاملے میں, کام میں, کہ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. پھر آپ کی آ جاتی ہے کمپیٹنسی. دیکھیں آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ اس میں مہارت حاصل کریں, مہارت حاصل کریں, اس کے بارے میں پڑھیں, یوٹیوب پر جائیں, اپنی چیزوں کو وارم اپ کریں, اپنے آپ کو مزید شارپ کریں اس معاملے میں, اس کام میں. مثال کے طور پر آپ اگر ڈرائیونگ نہیں آتی آپ کو اور آپ اس میں جا کر کہتے ہیں کہ میں ڈرائیور کی نوکری کے لیے آیا ہوں, تو آپ مس فٹ ہیں. اگر آپ کو جنرل مینیجر کی جاب کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کمیٹڈ ہیں اور آپ کمپیٹنٹ ہیں, تو وہ اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے ایز اے جنرل مینیجر کہ وہ آپ میں ہونا, وہ شارپنس, وہ چیزیں ہونا ایز اے جنرل مینیجر کے کوالٹیز کی اور سکلز کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو وہ کمپیٹنسی آپ میں ہونی چاہیے. اب دوسروں جب آپ کے انٹرویو ہوتا ہے یا آپ بیٹھتے ہیں یا جب بھی آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے دوسروں کے ساتھ, سب کے ساتھ مل کر کہ آپ ان سے کتنے کمیٹڈ ہیں اور دوسرے لوگ کمپیٹنٹ کتنے ہیں, دوسرے لوگ کتنے ہیں اور آپ کتنے ہیں. تو اس میں پھر وہ سلیکشن ہوتی ہے. ہر بندہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ ہی از کمپیٹنٹ, لیکن اگین یہ ایک ایسی اسکل ہے کہ ہر چیز کو کرنے سے پہلے اس میں تھوڑی سی مہارت حاصل کریں, خود سیلف اسٹڈی کریں, کچھ اس میں یعنی سیکھیں اس کو کہ یہ کیسے ہو رہی ہے, اس کو کیسے ہونا چاہیے, اس کا اسٹینڈرڈ پروسیس کیا ہے, اس کا نارمل پروسیس کیا ہے, اس میں ایکسٹرا ایج میں کیا ایڈ کر سکتا ہوں, کیا لوگ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو لوگ نہیں کر رہے ہیں, اگر میں وہ کرتا ہوں تو میں اس معاملے میں آگے نکل جاؤں گا اور میں کمپیٹنٹ ہو جاؤں گا. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں, وہی دوبارہ مثالیں, تو اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں, ایک ہے آپ کمیٹڈ ہیں, آپ پہنچے ٹائم سے, آپ نے نماز بھی پڑھی, آپ نے تہجد بھی پڑھی, آپ نے روٹین بھی رکھی, آپ نے قرآن بھی پڑھا, آپ نے, لیکن آپ نے نماز نہیں صحیح پڑھی, آپ نے قرآن نہیں صحیح پڑھا, تو اس کے لیے اس کو سیکھیں ضرور, وہ ٹائم نکالیں ضرور کہ ہم اس کو ایکوریٹلی کیسے پڑھنا ہے اور کتنی دل جمعی کے ساتھ, کتنے خلوص اور اس کے ساتھ مجھے پڑھنا ہے, کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے, تو وہ لازمی. اسی طرح سارے کاموں میں ہے. اب آ جاتی ہے بات تھرڈ کوالٹی کی, وہ ہے ہر بندے میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے, وہ ہے پرزرورنس, کنسسٹنسی. یہ چیز لانے کے لیے آپ کو پہلی دو کوالٹیز کو ماسٹر کرنا ہوگا اپنے آپ کے اندر, اپنے اندر. وہ اگر آپ ماسٹر نہیں کرتے اس کو, اگر وہ دو کوالٹی نہیں آتی, تو یہ لانا بہت مشکل ہے. یہ آپ کی کنٹینیوسلی یعنی باقاعدہ برقراری کے ساتھ, آپ روٹین کے ساتھ وہ کام مس کیے بغیر لگاتار ایک ہدف تک پہنچنے کے لیے سیم اتنی ہی کوانٹٹی میں, اتنی ہی کوالٹی میں, اسی ہی کمٹمنٹ کے ساتھ, اسی ہی کمپیٹنسی کے ساتھ ایک کام لگاتار بغیر رکے اس کے ٹائم فریم کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آ جاتی ہے آپ کی پرزرورنس. کسی کام کو کرنے کی پرزرورنس یعنی لگاتار ہر چیز, یعنی مثال کے طور پر کوئی بھی کام آپ اس کو 100 دن کا کام ہے, 10 دن کا کام ہے, تو اس کو توڑ کے آپ نے اگر اس کو باقاعدہ روٹین کے ساتھ اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ, اسی کوالٹی کے ساتھ ہی پیش کیا جیسے پہلے دن تھا,
اسی ٹائم کے ساتھ پیش کیا جو پہلے دن تھا، اسی کمٹمنٹ کے ساتھ تھا، اسی اور کمپیٹنسی کے ساتھ تھا، تو وہ آپ نے کام کر لیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ یہ 3 کوالٹیز بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہم ہمیشہ اچھا کام کر سکیں اور بہترین کام کر سکیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔